السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے لیے ایک سنسنی خیز ناول تابوت کی سٹوری سنانے آئی ہوں، جس کے رائٹر M.A. راحت ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سنسنی خیز سٹوری پسند آئے۔ سنتے ہیں اس کی پہلی قسط۔ ایک خوفناک آواز ابھری اور میں چونک کر رک گیا۔ میرے ساتھی اس آواز کا سراغ لگانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن قرب و جوار میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نیچے اترو، ہماری پارٹی کے لیڈر نے کہا، جو بڑے بڑے گلچھوں والا بحری قزاق نما آدمی تھا۔ چنانچہ اس کے اشارے پر ہم نیچے اترنے لگے۔ پہاڑی ڈھلان دشوار گزار تھے اور ہمارے جسم زخموں سے چور، لیکن اس کے باوجود ہم نیچے اترتے رہے۔ ان ڈھلانوں کا اختتام جنگلوں پر ہوا تھا۔ شام جھک آئی تھی، بھوک پیاس سے بری حالت تھی ہماری۔ چنانچہ ایک جگہ قیام کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے جو کچھ ہمارے پاس تھا کھول کر سامنے رکھ دیا۔ پلاؤ، نرگسی کوفتے، دھنیے کی کھٹی کھٹی چٹنی۔ گلچھوں والے نے پلاؤ میں سے بوٹیاں چن کر نہایت کمینگی سے اپنی پلیٹ بھر لی۔ خدا تجھے غارت کرے، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ نرگسی کوفتوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، لیکن ایک ہاتھ لگ گیا۔ البتہ چٹنی خاصی تعداد میں موجود تھی۔ پیٹ بھرنے کے بعد دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر آرام کیا جائے، لیکن وہ خبیث روح جو ہماری لیڈر تھی غرضدار آواز میں بولی، ہمیں سفر جاری رکھنا ہے، دشمن مسلسل ہماری طاق میں ہے۔ کوئی اس سے انحراف کی جرات نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ سب چل پڑے۔ آگے جنگل گھٹا ہوتا جا رہا تھا، جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ پانی اور کیچڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ ہم پنڈلیوں پنڈلیوں کیچڑ میں چل رہے تھے اور کیچڑ میں رینگتے کیڑے ہم سے کترا کر نکل رہے تھے۔ دفتن فائر کی آواز سنائی دی اور ہم چونک کر رک گئے۔ میری آنکھیں اندھیرے میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ دفتن تھپ سے کسی نے میرے سانے پر ہاتھ رکھا اور میں اچھل پڑا۔ جنگی اصولوں کے مطابق مجھے فوری عمل کرنا تھا، چنانچہ میں نے اس ہاتھ کو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور حملہ آور اچھل کر میرے سامنے آ پڑا۔ ارے تیرا ستیہ ناش! ارے چھوڑ! ہائے میں مر گئی! ارے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مارے گا؟ ارے چھوڑ! حملہ آور جدوجہد کرنے لگا اور اچانک روشنی ہو گئی۔ سورج نکل آیا اور یہ سورج میری کھوپڑی میں طلوع ہوا تھا۔ سر میں چوٹ لگی تھی اور شاید سورج کے ساتھ کچھ ستارے بھی چمکے تھے۔ حملہ آور میری گرفت سے نکل گیا، لیکن یہ آواز! میں نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اس بھیانک ماحول کو دیکھا۔ چھت کے ٹوٹے ہوئے تختے سے صبح جھانک رہی تھی اور پلنگ سے کچھ فاصلے پر خالہ شہادت اپنے ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ ارے باپ رے! میں نے اچانک نعرہ لگایا اور پلنگ سے چھلانگ لگا دی۔ نکل جا، اسی وقت نکل جا! خدا تجھے غارت کرے! نکل جا کمبخت کہیں کا! خدا کے لیے چھوڑ دے میرا پیچھا! کس عذاب میں گرفتار ہو گئی! اے اللہ، مجھے اس سے نجات دے! میرے مالک، نجات دلا دے اس سے! توڑ دیا اس ہاتھی نے میرا ہاتھ! شیر ہو گیا خالہ! ہاتھی اور ہاتھ! بخدا نثر میں شاعری، بندش الفاظ! واہ! میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خالہ کو مکھن لگایا۔ نکل جا مرنے کے لیے! کب تک پالوں تجھ نکھٹو کو؟ 8 بج رہے ہیں صبح کے، اور تو لاٹ صاحب کا بچہ ابھی تک بستر پر پڑا اینٹ رہا ہے۔ کمبخت! یہ تو بتا کہ تو نے کیوں پکڑا تھا میرا ہاتھ؟ اب خوابوں میں بدمعاشی ہونے لگی؟ نہ بابا نہ، اب نہیں رکھوں گی میں تجھے ایک منٹ بھی اس گھر میں۔ چاروں طرف بہو بیٹیوں والے ہیں، اگر تیرے یہی لچھن رہے تو
تو میری عزت کی چادر پر 4 چاند لگا دے گا۔ نکل جا کمبخت، میں کہتی ہوں نکل جا۔ او خالہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ محلے میں آج تک کسی کو مجھ سے شکایت نہیں ہوئی۔ اور پھر خالہ، آپ خود سوچیں، کسی لڑکی کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک تو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کیا مصیبت ٹوٹی تھی تجھ پر؟ دشمن تھا خالہ، دشمن، خطرناک دشمن، اور فائر بھی ہوا تھا۔ فائر ہوا تھا؟ ارے کمبخت، بلی نے دودھ کی دیگچی پھینکی تھی۔ او بس، غلط فہمی ہو گئی خالہ، مگر میرے سر پر وار بھی تو ہوا تھا۔ او خالہ، میرا سر دیکھو، خالی دیگچی ماری تھی تیرے سر پر، تو میرا ہاتھ ہی توڑ دے رہا تھا، نامراد کہیں کا۔ خالہ نے خطابات سے نوازتے ہوئے جواب دیا، سب کچھ ٹھیک ہے خالہ، یہ خواب مجھے اس دنیا میں نہیں جینے دیں گے۔ چلا جاؤں گا خالہ اس گھر سے، آخری بار اور کہہ دیں، میں نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ بس اتنا ہی کہنا کافی ثابت ہوا۔ پھر ہمیشہ کی طرح خالہ پگھل گئیں، دودھ کے پیسے ہاتھ پر دھرے اور دیگچی اٹھا کر دی، اور میں دودھ لینے چل پڑا۔ اس کائنات میں خالہ کے علاوہ کوئی انسان باقی نہیں رہ گیا تھا۔ انسانیت تیسری جنگ عظیم سے پہلے فنا ہو چکی تھی، کم از کم میری ذات کے لیے، اور اب اس دنیا میں صرف 2 جی روح سانس لے رہے تھے، میں اور خالہ شہادت۔ نام ان کا شاید سعادت ہوگا، لیکن اہل خاندان تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے سین بولنا جہالت تصور کیا اور سعادت کو بذر و عقل شہادت کر دیا، یا پھر مذہبی جوش ابھر آیا ہوگا۔ کچھ بھی ہو، خالہ شہادت روح انسانیت تھی۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، بس میں ان کی کسی رشتہ دار بہن کے بیٹے کی صورت سے مشابہت تھا، جسے انہوں نے عالم جوانی میں گود لیا تھا اور جو سوکھے کے مرض میں گرفتار ہو کر چل بسا تھا۔ صورتوں کی مشابہت میری زندگی میں خاص دخل رکھتی تھی۔ بچپن تو یاد نہیں، ہاں ہوش آیا تو لمبا کرتا پہنے، سر پر کالی رائے پوری ٹوپی لگائے، گلے میں کشکول ڈالے، بسوں اور سڑکوں پر احسان یتیموں کی تقدیر پر کر ڈالو، فریاد ہے دل والوں، فریاد ہے دل والوں کا راگ الاپتے ہوئے پایا۔ پھر یتیم خانے کے سالانہ جلسے میں جمشید صاحب نے مجھے دیکھا تو دیکھتے رہے اور روتے رہے۔ پھر منشی صداقت علی سے بھیڑ بکریوں کی طرح سودا کرا کر گھر لے گئے۔ گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ میں ان کے مرحوم بیٹے کا ہم شکل تھا۔ زندگی بدل گئی۔ جمشید صاحب اور بیگم جمشید نے حق انسانیت ادا کر دیا، تعلیم دلائی، زندگی بنائی، لیکن تقدیر ساتھ نہ دے سکی۔ BA کیا تو جمشید صاحب دل کے دورے میں چل بسے۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ بھی زیادہ دن نہ رہ سکیں۔ لے پالک کے لیے کوئی وصیت نہیں تھی۔ رشتہ داروں نے چیل کووں کی طرح ورثے پر جھپٹے مارے اور سب کچھ نوچ لے گئے۔ میں نے رو رو کر فریاد کی کہ مرحومین ورثے میں مجھے بھی چھوڑ گئے ہیں، لیکن کسی نے مجھ پر جھپٹا نہیں مارا۔ میں نے بھی اپنی الگ دنیا بنانے کا فیصلہ کیا۔ رہائشی کے لیے کسی نے ایک جگہ بتائی اور میں سر چھپانے کے ٹھکانے کی تلاش میں خالہ شہادت کے پاس آ گیا۔ خالہ شہادت نے میرا مجن کہہ کر مجھے گلے لگا لیا اور میں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ منشور سے مجن بننے میں اگر رہنے کے لیے جگہ مل جاتی تو کیا ہی برا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت مجن خود ملک عدم سدھار کر خالہ کی کھولی میں میرے لیے جگہ خالی کر گئے ہیں۔ احسان تھا ان کا، نہ مرتے تو کیا کرتا۔ بعد میں خالہ شہادت سے محبت ہو گئی۔ نرم دل خاتون تھیں،
गालियों की फैक्ट्री लगा रखी थी और उमूमन अपने किराएदारों को बड़ी फराख दिली से अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाती रहती थीं। आंसू उनकी कमज़ोरी थी और अक्सर किराएदार आंसू बहाकर 6-6 माह का किराया हजम कर जाते थे। मेरी रिहाइश और खाना अब उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं भी बेगैरत इंसान नहीं था। 132 रुपये जो मेरे कुल असासा की सूरत में बतौर नकद मेरे पास थे, वो मैंने खाला शहादत के हवाले कर दिए थे और 5 रुपये रोज़ उनसे उसूल करता था, जिन्हें उसूल करते हुए तकरीबन 1.25 साल से ज़्यादा हो गया था। हर बात का एहसास था मुझे, लेकिन क्या करता। ये बेइल्तिफ़ात और बेसबात दुनिया इतनी आसान जगह नहीं है कि यहाँ ज़िंदगी के दिन सुकून से गुजारे जा सकें। ज़रूरियात इंसानी ने जीने के ढंग बदल दिए थे। इखलाकियात की लुगत तब्दील हो गई है। अब हर शख्स ऊपर की आमदनी का ख्वाहां है। राहत जाम मज़हब पर फ़तह हासिल कर चुकी है और नए तरीके ज़िंदगी के लिए पुरानी इखलाकी मुआशराती इक़दार पर मुश्तमिल लगत के दूसरे रुख यानी मुनफी पहलू पर अमल किया जा रहा है। बीए पास शख्स को मुलाजिमत नहीं मिलती, या फिर उसमें बीए का तसव्वुर भी नहीं है। कसूर किसका है? ये एक तवील बहस है और इस तवील बहस में उलझा कर मैं आपको बोर नहीं करूँगा। 1 साल तक मुहावरती जूतियाँ घिसने के बाद भी जब मुलाजिमत का हुसूल मुमकिन न हो सका, तो मैंने भी इस दुनिया को बिल्कुल ठीक है करार दे दिया। मुलाजिमत है, सिफारिश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आखिर सिफारिश के बगैर मुलाजिमत कैसे दी जा सकती है? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को मैंने खाला के आसार कदीमा टाइप के संदूक में इसलिए छुपा दिया था कि कहीं ग्रेजुएट होने के इल्ज़ाम में न पकड़ लिया जाऊं। उसके बाद दुनिया को समझने की कोशिश शुरू कर दी, यानी प्लम्बरों की ज़रूरत का इश्तिहार साया हुआ तो इंटरव्यू देने पहुंच गया और खिलाफ तवक्को अपनी जहानत से सही जवाब देकर मुंतखब हो गया। लेकिन तीसरे दिन मुझसे सवाल किया गया कि मैंने प्लम्बरी कहाँ से सीखी, तो झूठ ना बोला। फिर ये नौकरी तुम्हें कैसे दी जा सकती है? बिल्कुल ठीक है, मैंने जवाब दिया। इसी तरह वीसीआर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टेलीफोन ऑपरेटर और न जाने क्या क्या बन चुका हूँ और तजुर्बा हासिल करने के लिए कीबोर्ड पर ट्रिंक कॉलें, डिस्कनेक्ट केस, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट में बदल दिए और 2 बार करंट खाया और मैं फ्यूज उड़ जाने पर बोनस के तौर पर साथ में गालियाँ भी। ट्रैकिंग दुरुस्त करने की बजाय हेड उड़ाए और बतौर मुआवजा जूतों समेत उठाकर बाहर फेंक दिया गया। लेकिन मेरा जवाब एक ही होता है, बस बिल्कुल ठीक है। और हकीकत भी यही है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस शख्स को एतराज़ करने का क्या हक है जो कुछ ठीक नहीं कर सकता। नाआसूदा तमन्नाओं को आसूदगी में ढालने का एक खूबसूरत तरीका आपको भी बता दूं, जो ज़िंदगी को ज़िंदा रखने में निहायत ही मुआवन व मददगार साबित होता है, और वो है ख्वाब देखना। आहिस्ता आहिस्ता मुश्क करें, इंशाअल्लाह जल्द ही महारत हासिल कर लेंगे। इन ख्वाबों को देखने के लिए नींद आना ज़रूरी नहीं है। बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीजिए और ख़ुद को जो दिल चाहे बना लीजिए। कोई वक्त नहीं होगी और इतना सुकून मिलेगा कि आप उसको लफ्ज़ों में बयान करने से कासिर रहेंगे। हॉकी मैच खेला जाए तो समीउल्लाह से कहीं तेज़ दौड़कर गेंद गोल में फेंका। टेलर की ऐसी तैसी कर दी, एक गोल जो रोक सका हो मेरा मियाँ दाद ने शारजा में सिर्फ 1 छक्का मारा था। लैन में 12 उठे 12 8 चौके लगा चुका हूँ और मेरी गेंद न सिर्फ बाउंड्री लाइन उबूर करती है
बल्कि तमाशाइयों को भी उबूर करके फ़ज़ाए बसीत के वसातों में गुम हो जाती है। अक्सर फ़ज़ाई लेबॉरेटरियाँ खला से मेरी गेंदों के बारे में इत्तला दे चुकी हैं, और उसके बाद इनामात की जो बारिश होती है नाकाबिले बयान है। लातादाद हिंदुस्तानी अदाकाराएँ मुझे शादी के पैगामात भेज चुकी हैं। कभी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन निकल जाता हूँ तो अमरीकी पहलवानों में खलबली मच जाती है। ख़ास तौर पर अपने कई नापसंदीदा पहलवानों की तो मैं इतनी पिटाई कर चुका हूँ कि अब वो मेरे नाम ही से खौफ का शिकार हो जाते हैं। ग्रेग वैलेंटाइन की कमर की हड्डी तोड़ दी है मैंने। ओडी पाइपर और बॉब आर्टन अपनी हरकतें भूल चुके हैं। आयरन शेख के नोकीले जूते को मैंने उसकी खोपड़ी पर इतना बजाया है कि बहुत सी नई धुनें ईजाद हो गई हैं। बात यहीं तक नहीं है, बैनुल अक़वामी सियासत में भी मेरा बड़ा दखल है। हिटलर ने बड़े लहजे में मुझसे कहा था कि काश मॉस्को का रुख करते हुए मैं तुमसे मशवरा कर लेता, वगैरह वगैरह। ख्वाबों की सरजमीन में जाकर वापस आने को जी नहीं चाहता। ये दूसरी बात है कि सुबह होते ही शहादत खाला की धाड़ें मुझे उस बेकैफ और नाआशूदा ज़िंदगी में वापस आने पर मजबूर कर देती हैं। कामचोर, आवारा, निकट्ठू, तू ज़िंदगी भर कुछ नहीं करेगा, देर तक सोने वाले कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। खाला ठीक ही कहती हैं। किराए की खोली की तलाश में आया था और उनकी एक कमज़ोरी बन गया। खालू मरहूम 5-6 खोलियाँ छोड़ गए थे जो खाला की किफ़ालत करती थी, वरना उनका ज़रिया आमदनी ही क्या था। शक्ल व सूरत का तारीफ़ भी ज़रूरी है, वरना आपके जहन में कहानी का हीरो तख्लीक नहीं होगा। मगर शक्ल व सूरत के बारे में क्या कहूँ, मैं सारी दुनिया का हमशक्ल था। रिचर्ड ब्रिटन जैसी आँखें, टॉनी क्रिस्ट जैसा चेहरा, दिलीप कुमार जैसी मुस्कुराहट। बस आप अपने किसी भी पसंदीदा हीरो की शक्ल में मुझे सोच सकते हैं। प्रोफेसर बैग ने एक बार मुझसे कहा था, मिस्टर मंसूर, तुम्हारा चेहरा दुनिया का 8वां अजूबा है। मैं अपने तमाम तर तजुर्बे के साथ कहता हूँ कि ऐसे पुरअसरार चेहरे दुनिया में बहुत कम होते हैं, और यही तुम्हारे खदो खाल में एक अजीब बात है। क्या प्रोफेसर, मैंने पूछा था। तुम्हारे नुकूस इंसान की निगाह के साथ तब्दील होते रहते हैं। मैं इस चेहरे को आज तक नहीं पढ़ सका। अगर यूनान जहन में आए तो तुम में यूनान की झलकियाँ नज़र आती हैं। रूस के बारे में सोचा जाए तो तुम रूसी नज़र आते हो। मुग़ल दरबार जहन में हो तो शहजादा सलीम। प्रोफेसर बैग मामूली शख्सियत नहीं थे, मुल्क के बहुत बड़े आदमी थे। बेशुमार मौज़ूआत पर किताबें लिख चुके थे जिनकी बड़ी हैसियत थी। खोली के आसपास रहने वाले बहुत से नौजवान लड़कियां मेरा चेहरा देखकर अपनी सुबह का आगाज़ करती थीं। जिस्मानी हालत भी काबिले रश्क है। खुदा के फजल से मुझे कोई बीमारी याद ही नहीं है। क्या बात है भाई, खान साहब की आवाज़ सुनाई दी, जिनके सामने मैं दूध की देगची लिए खड़ा था। जापानी, मैंने आहिस्ता से कहा। एक कतरा निकल आए तो 500 रुपये दूँगा। बदनाम करते हो मुझे? अल्लाह के फजल से हलाल रिस्क कमाता हूँ। जी, मैंने ताज्जुब से कहा। तुमने ये इल्ज़ाम लगाया कैसे? कौन सा इल्ज़ाम? पानी है मेरे दूध में, आधा सेर दूध दे दें। वैसे मैंने पानी नहीं
जापानी कहा था, जिनके इलाके में मैं रात को जा निकला था। खान साहब भला मेरी बात क्या समझते। आधा सेर दूध लिया और वापस चला आया। दूध लेने गया था या भैंस? खाला शहादत ने आंखें निकालते हुए अपने रवायती अंदाज में कहा। भैंस इस देगची में कैसे आती भला? पानी पक पक कर ख़त्म हो गया। पत्ती पेंदे से लग कर कोयला बन गई और मैं निगोड़ मारी तेरा इंतज़ार करती रही कि कब लाट साहब दूध लेकर आएं और मैं चाय बनाऊं। अब दे भी दे कमबख्त। आज के दिन की दूसरी खुराक देते हुए खाला शहादत ने दूध की देगची मेरे हाथ से छीन ली। हाय खाला, ये चाय तो दो आतिशा होगी, बिल्कुल तुम्हारे मिजाज की तरह, बस जल्दी से ले आओ। हाँ, बांदी हूँ तेरी, बस तू ख्वाब देखता रह ज़िंदगी भर। कुछ नहीं करने का तू, मैं जानती हूँ तू कुछ नहीं करने का, सिवाय रेशम की जान की तरह चारपाई पर पड़ा रहने के। नहीं खाला, अब ऐसा भी नहीं, मुँह धो सकता हूँ, कुल्ली कर सकता हूँ और फिर चाय भी पी सकता हूँ। आप देखती रहें बस, मैंने कहा और मुँह धोने चला गया। आज भी इंटरव्यू था, क्योंकि दरखास्तें देना मेरा महबूब मशगला था। अगर जवाब आ जाता तो इंटरव्यू भी दे डालता। लेकिन इस खेल का नतीजा भी मालूम होता था, क्योंकि ये दफ्तरों के अफसरों का एक महबूब मशगला होता है। नौजवानों को एहसास दिलाना कि तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंटरव्यू देकर फेल होने के। 3 मद्द मुकाबिल थे, तीनों खरांट। रियाज कहाँ है? उनमें से एक ने कहा, नौकरी मिल गई होगी तो दफ्तर में, वरना सड़कों पर। नहर सुइस कितनी लंबी है? मिस्र भेज दीजिए, पैमाइश करके बता दूंगा। मजाक करने आए हो? जी हाँ। वापसी का क्या लोगे? टूटे हों तो 2.25 रुपये दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज़। मैं उठकर बाहर निकल आया और इंटरव्यू लेने वाले मेरी सूरत देखते रह गए। संजीदा होकर क्या करना, नौकरी किसी को मिल चुकी होगी, ये तो सिर्फ दफ्तरी कार्रवाई होती है। इस तरह के इंटरव्यू देने के बाद देर तक मैं ज़हनी कर्ब का शिकार रहता था, और इस कर्ब को दूर करने के लिए कोई पुरसुकून गोशा दरकार होता था, जहाँ बैठकर खुद को ख्वाबों की जन्नत में गुम कर दूँ। और ऐसे पुरसुकून गोशे मैंने मुंतखब कर रखे थे। चुनांचे बस में बैठकर चल पड़ा। मामूलात मुख्तलिफ नहीं थे। मुलाजिमत के इश्तिहारों और उनके ज़रिए की जाने वाली पुरलुत्फ़ तफरियात को मुझसे ज़्यादा और कौन जानता था। नफ़रत थी मुझे इस दुनिया से, उसके उसूलों से, उसकी बनाई हुई इक़दार से जो किसी को कुछ नहीं देते। खाला शहादत खुद एक गरीब औरत थीं। अगर खालू मरहूम ये खोलियाँ न छोड़ गए होते तो वो न जाने कब की भूख से बिलक बिलक कर दम तोड़ चुकी होती। इस वक्त मुझ जैसा कोई शख्स उसकी किफ़ालत न करता। कौन उन बूढ़ी हड्डियों को समेटता? मुझे उस पर बोझ नहीं बनना चाहिए। ऐसे ख़यालात ऐसे पुरसुकून गोशों में बैठकर बारहा मेरे जहन में आते थे। बारहा मैंने दिन की रोशनी में बैठकर सोचा था कि आज रात वापस खाला की खोली में नहीं जाऊंगा। लेकिन शाम होते ही मेरे कदम किसी मैकश के मानिंद शाकी खाने की सिमत उठ जाते थे। कहाँ जा सकता था वहाँ के अलावा? समंदर की लहरें साहिल से सर पटक रही थी। दूर दूर तक रेत के खामोश टीले बिखरे हुए थे। उनके दरमियान कहीं ज़िंदगी का वजूद नहीं था। सारी कायनात में सिर्फ वो जीरू थे, सिर्फ 2, खाला और मैं। लेकिन एक ख़याल कायम न रह सका। कुछ और लोग भी किसी अजनबी सियारे से आ गए थे। वो सुर्ख रंग की एक कार में यहाँ आए थे। कार साहिल से कुछ फासले पर रुक गई और 2 अफराद नीचे उतरे।
खूबसूरत नीलगू स्कर्ट में मलबूस एक लड़की और ग्रे रंग के कोट पतलून में मलबूस मर्द। लड़की नौजवान थी। उसके रंगे और तरासे हुए ब्राउन बाल हवा से इटखलियाँ कर रहे थे। मर्द का सर गंजा था, इसलिए हवाएं सिर्फ उसकी खाली खोपड़ी छू सकती थीं। दोनों साहिल की तरफ चल पड़े और फिर लहरों से बच बच कर चहलकदमी करते रहे। मैं उन्हें देखता रहा। बूढ़े शौहर की नौजवान बीवी। उसके चलने का अंदाज बूढ़े से रुग्बत नहीं जाहिर करता था, बल्कि उसमें बेजारी पाई जाती थी। शायद ज़िंदगी का कोई अहम फैसला करने वो इस वीरान साहिल पर आए थे। हालात ने इस नौजवान हसीना को किसी मजबूरी के तहत उस बूढ़े तोते से मंसूब कर दिया होगा, लेकिन अब सूरत हाल लड़की की कुव्वत व बर्दाश्त से बाहर हो गई है। उसने अपना फ़ैसला सुना दिया होगा कि अब वो किसी कीमत पर उसके साथ नहीं रह सकती, और बूढ़े ने उससे कहा होगा कि वो आखिरी बार सोच ले। दफ्तन उनकी निगाह मुझ पर पड़ी और वो इस तरह चौंक पड़े जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। उनके कदम जम गए थे। फासला ज़्यादा नहीं था, वो मुझे देख सकते थे और मैं उन्हें। फिर अचानक लड़की बर्क रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ आई। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। नज़दीक से खद ओ खाल और भी हसीन नज़र आने लगे। इन हसीन आँखों में हैरत समंदर मुअज्जन था। मेरे खुदा, दानिश, तुम दानिश हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मेरी ज़ुबान से आदतन निकल गया। मिस्टर अब्दुल्ला, जल्दी इधर आइए। मेरे खुदा, बूढ़ा शख्स भी करीब आ गया। दोनों पागलों की तरह मुझे देख रहे थे। फिर बूढ़े ने कहा, बखुदा दानिश, ये दानिश ही है। हाँ, उसने तस्लीम किया है, लड़की बोली। तुम्हारा नाम दानिश दाऊद ही है ना? बूढ़े ने तस्दीक चाही। पहली बार मैंने आदतन बिल्कुल ठीक कह दिया था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कोई ख़ास ही बात थी। दफ्तन जहन की एक खिड़की खुल गई। मैं इस कायनात में बहुतों सौ का हमशक्ल हूँ। प्रोफेसर बेग के अल्फाज कानों में गूंज उठे। तुम्हारा चेहरा दुनिया का 8वां अजूबा है, तो क्यों ना इस अजूबे से फ़ायदा उठाऊं? एक चरखी सी घूमी मेरे ख़यालात की। मुझ जैसे दुनिया से उकताए हुए इंसान के लिए कौन सी जगह गलत हो सकती है, कौन सी सही, उसका फ़ैसला करना हिमाकत थी। ये लोग कौन हैं, क्या हैं? उनकी निगाह में मेरी क्या हैसियत है, मैं नहीं जानता था। लेकिन ज़िंदगी में कुछ तब्दीली तो हो, इसलिए मैंने एक मंसूबा जहन में डाला। मैंने खोए खोए अंदाज में कहा, हाँ, शायद यही नाम है मेरा। शायद नहीं, हकीकतन रब्बाब, शायद तकदीर ही हमें यहाँ लाई थी। मेरे खुदा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सफ़र एक अहम हैसियत अख्तियार कर जाएगा। अब लुत्फ़ आएगा। वो शैतान की औलाद खुद को बहुत ज़हीन समझती थी। मुझे हैरत है कि उसने दानिश को ज़िंदा कैसे छोड़ दिया। उठो दानिश, तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा दौर ख़त्म हो गया है। अब तुम एक नई ज़िंदगी के मालिक बनोगे। उठो मेरे बच्चे। जी चाहा कि फूट फूट कर रो पड़ूं। अल्फाज ऐसे थे, काश ये हकीकत बन जाएं।
میں سعادت مندی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لڑکی جس کا نام رباب لیا گیا تھا بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ سرخ کار میں بوڑھا میرے برابر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور لڑکی نے اسٹیئرنگ سنبھال لی اور پھر کار ریورس ہو کر چل پڑی۔ ہنسی بھی آ رہی تھی، حسرت بھی تھی دل میں، کاش میں کھویا ہوا دانش ہی ہوتا۔ بہرحال حرج بھی کیا تھا، جب تک دانش بن سکتا ہوں دانش بنا رہوں، اور جب اصل دانش مل جائے تو کچھ تو تبدیلی ہوگی زندگی میں۔ اپنے آپ کو کسی دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے بس تھوڑی سی اداکاری کی ضرورت تھی۔ کار ایک خوبصورت سے ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ زندگی میں پہلے کبھی اس ہوٹل کے کمپاؤنڈ تک میں داخل ہونے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ دانش زندہ باد بلکہ مردہ آباد، تاکہ دیر تک یہ ڈرامہ چل سکے۔ مجھے ہوٹل کے ایک کمرے میں لایا گیا۔ بوڑھے نے کہا، میں واپس جاؤں گا رباب، کچھ لوگوں کو ٹیلکس دینے ہیں تاکہ وہ پہلے سے تیار رہیں۔ تم مسٹر دانش کو سنبھالو۔ اوکے مسٹر عبداللہ، آپ اطمینان رکھیں۔ ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی، لیکن یہ انگریزی ذرا مختلف انداز میں بولی جا رہی تھی، جس سے احساس ہوتا تھا کہ وہ لوگ مقامی نہیں ہیں بلکہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ بوڑھے کے جانے کے بعد لڑکی مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اتنی صاف اور حسین مسکراہٹ اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حسینہ بھی مسکراتی تھی اور نازنین بھی، لیکن نازنین کے دانت پان سے رنگے ہوئے تھے اور حسینہ کے دانت اوپر نیچے تھے۔ دونوں محلے کی ہی لڑکیاں تھیں جو مجھے دیکھ کر مسکرانا فرض سمجھتی تھیں، لیکن اس وقت جب کوئی آس پاس نہ ہو، اس مسکراہٹ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ لیکن اداکاری کرنی تھی تاکہ کچھ وقت تو چل جاؤں، نئے دور کی اس زندگی سے کیف اور سرور حاصل کر سکوں۔ اس طرح کم از کم زندگی سے یہ جمود تو ٹوٹے گا۔ ملازمت تقدیر میں نہیں تھی، دنیا میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی میرے لیے۔ بقول پروفیسر بیگ کے اگر یہ چہرہ کچھ لمحات کی شگفتگی بن جائے تو کیا حرج ہے؟ چنانچہ مجھے اب یہ بات ان لوگوں کو باور کرانی تھی کہ میں دانش ہی ہوں۔ دانش کیا ہے، اس کے بارے میں بھی مجھے پوری سنجیدگی سے، غیر محسوس طریقے سے انہی لوگوں سے معلومات حاصل کرنی تھی۔ ویسے میں جانتا تھا کہ اس قسم کی غلط فہمیاں زیادہ عرصے تک نہیں چلتیں۔ گمشدہ دانش کسی نہ کسی دن ان لوگوں کو مل ہی جائے گا، لیکن جب تک وہ نہ ملے اس کا قائم مقام بنے رہنے میں کیا حرج ہے؟ پراسرار حسین لڑکی عبداللہ کی ہدایت کے مطابق مجھے سنبھالے ہوئے تھی۔ ان حالات میں مجھے کیا کرنا تھا یہ بھی میں اچھی طرح جانتا تھا۔ چنانچہ میرے انداز میں کھویا کھویا پن برقرار رہا۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی۔ تب وہ آہستہ سے بولی، تمہارا لباس بہت پوشیدہ اور پرانا ہے دانش۔ ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر کچھ اسٹورز ہیں، مجھے وہاں تک جانے کی اجازت دو۔ دروازہ کھلا چھوڑ دینا، تم چاہو تو غسل کر سکتے ہو۔ میں نے ایک بار پھر کہنے کی کوشش کی کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جملہ ضرورت سے زیادہ ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے دانش کو یہ کہنے کی عادت نہ ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ لڑکی باہر نکل گئی تھی۔ مجھے غسل خانے میں جانے کی جلدی بھی نہیں تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس کی ہدایت پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ میں باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کیا حسین جگہ تھی! میں نے تو زندگی میں کیا کبھی خواب میں بھی ایسے ہوٹلوں کے اندرونی ماحول کا تصور نہیں کیا تھا۔ کیا دنیا ہے! ایک سمت انسان گھاس پھوس کی چھت کی محرومی سے بے نیاز ہو کر
فٹ پاتھ اور گندے نالوں کے کنارے سو کر زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری طرف انہی جیسے انسانوں کے لیے یہ ہوٹل تعمیر کیے گئے ہیں جو الف لیلا کے ابو حسن کی داستان معلوم ہوتے ہیں۔ بہرطور جو کچھ کرنا ہے جلد از جلد کر لینا چاہیے، کون جانے کب دانش انہیں واپس مل جائے اور میں اس انٹرویو میں بھی فیل ہو جاؤں۔ جدید طرز کے غسل خانے میں آنے کے بعد باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ پھر ہلکی سی دستک ہوئی اور رباب کی آواز سنائی دی، یہ کپڑے لے لو دانش، میں باہر موجود ہوں، یہ بتاؤ کافی پیو گے یا چائے؟ کافی کی سوندھی سی خوشبو دماغ میں چڑھ گئی تھی اور میں نے جلدی سے جواب دیا، کافی۔ اوکے، وہ بولی اور لباس میرے ہاتھ میں دے کر پیچھے ہٹ گئی۔ سبحان اللہ! لباس تھا کہ آسمان پر تیرتے ہوئے ریشمی بادل۔ بہت حسین سلک کا سلیپنگ گاؤن تھا جو خوبصورت طرز میں تراشا گیا تھا۔ میں غسل کرنا بھول گیا، ویسے بھی تقریباً فارغ ہو گیا تھا۔ یہ لباس پہننے کی آرزو دل میں مچلنے لگی، بدن پر پہنچ کر کیسا لگتا ہوگا۔ اور پھر جب میں نے بدن خشک کر کے سلیپنگ سوٹ اور اوپر سے گاؤن پہنا تو آپ یقین کیجئے یہی محسوس ہوا جیسے امریکہ کے نئے صدر کا عہدہ مجھے ملنے والا ہو۔ کیا شان تھی، کیا وقار تھا! میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اور خود پر نثار ہوا جا رہا تھا۔ کیا حیثیت رکھتا ہے گریگوری پیک، یا کیا حیثیت رکھتا ہے رچرڈ برٹن اب میرے سامنے؟ البتہ یہ تمام حیثیت عارضی تھی، لیکن ابوالحسن کو بھی تو رات ہی کے لیے بادشاہت ملی تھی، جب تک بھی چل جائے بالکل ٹھیک ہے۔ باہر نکلا تو رباب کی آنکھیں میری منتظر تھیں۔ مجھے اس کی مسکراہٹ ساکن اور اس کے چہرے کے رنگ میں تبدیلی رونما ہوتی محسوس ہوئی، اور پھر اس کے نکوس میں والہانہ پن اور نظروں میں بے خودی نظر آنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب پہنچ گئی، میرا بازو پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نشہ تیر رہا تھا، لیکن صرف چند لمحات کے لیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس کے تاثرات کا جائزہ میں بخوبی لے رہا تھا، لیکن ان تمام چیزوں سے اجنبی بنے رہنا ہی میری کامیابی کی دلیل تھی۔ وہ مجھے میز تک لے آئی جہاں کافی رکھی ہوئی تھی۔ حسین برتن تھے، کافی کے ساتھ ہی مختلف اقسام کے سینڈوچز اور بسکٹ وغیرہ تھے۔ دل تو چاہا کہ رباب کو اٹھا کر باہر پھینک دوں اور یہ سب خود ہی کھا جاؤں، ورنہ وہ اس میں حصے دار ہوگی، لیکن پھر طبیعت کے اس چھوٹے پن کو خود ہی سنبھالا اور اس پر ندامت محسوس کی۔ کھانے کے دوران بھی بڑی نفاست کا ثبوت دیا تھا جو میرے ذہن و دل پر بارگارہ تھا، لیکن اس ڈرامے کی کردار کی طلب تھی۔ رباب نے خود ہی مجھے کافی بنا کر دی اور پھر آہستہ سے بولی، تم کہاں گم ہو گئے تھے؟ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ تو صحیح۔ بالکل ٹھیک، میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے فوراً بعد کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا، بس تم نے مجھے دانش کہہ کر پکارا تو میرے ذہن میں یہ بات ابھری کہ میں دانش ہوں۔ ہاں، میں دانش ہی تو ہوں، لیکن میں کیوں دانش ہوں اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ او ڈیئر، عبداللہ کا کہنا درست تھا، یقیناً تم پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے، یقیناً تمہیں ذہنی طور پر ناکارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن فکر مت کرو، دماغ پر زور دو، آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ جائے گا، سب کچھ، رباب نے کہا۔
اس کے باوجود میں اپنی ذات کی شناخت کا خواہاں ہوں۔ میرے ذہن میں ہر وقت کرب سا رہتا ہے، میرا دماغ دکھتا رہتا ہے۔ کوئی مجھے ماضی بتا دے۔ تم رباب ہو نا؟ ہاں دانش، ہاں میں رباب ہوں، عبداللہ ایڈووکیٹ کی بھتیجی۔ میری تم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ تمہیں یاد دلا دوں گی۔ کیرونا کی وہ رات یاد ہے جب کیرونا کے ہال میں آگ لگ گئی تھی اور تم مجھے اس طرح اپنے بازوؤں میں اٹھا کر لے آئے تھے جیسے میں پھول ہوں نا؟ کیرونا، آگ؟ میں نے دونوں آنکھیں بھیج کر سر کو جھٹکا دیا۔ وہ اپنا نرم ملائم ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، نہیں دانش، کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ میں تمہیں مختصر الفاظ میں بتا دیتی ہوں، لیکن اپنے ذہن پر زور مت دینا، رفتہ رفتہ خود ہی تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ کافی پیو پلیز، کافی پیو۔ اور میں اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ رباب کا رویہ بہت ہی دل آویز اور محبت سے سرشار تھا۔ کافی ختم کرنے کے بعد اس نے مجھے بستر پر لیٹ جانے کے لیے کہا اور خود ایک آرام دہ کرسی میں نیم دراز ہو گئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے لیے تو سوچنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ حالات روز و روشن کی طرح عیاں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، مسٹر عسکری کا نام تمہارے ذہن میں آتا ہے دانش؟ میں نے اس کی جانب گردن گھمائی اور چند لمحات اس کے دلکش چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد کہا، ہاں، یہ نام کان آشنا ہے۔ اور سندل؟ رباب بولی، تم ایسے نام لے رہی ہو جو میرے ذہن کے پردوں پر ضرب تو لگاتے ہیں، لیکن ان کی صورتیں میری نگاہوں میں نمایاں نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، کچھ تو بتاؤ، یہ نام میرے ذہن کو کیوں ٹٹولتے ہیں؟ اس لیے دانش کہ ان ناموں کا تمہاری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ کچھ زرپرستوں نے تمام انسانی رشتوں کو بھلا کر حصول زر کے لیے تمہاری زندگی تباہ کر دی ہے۔ عسکری تمہارے والد ابو داؤد کے جگری دوست تھے، خود بھی ایک بزنس مین، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ابو داؤد کے حاشیہ برادر۔ ان کا کاروبار ابو داؤد ہی کے ذریعے چلتا تھا۔ پھر انہوں نے ابو داؤد کے خلاف ایک سازش کی اور ابو داؤد نے خودکشی کر لی۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں، بلکہ شاید صرف مسٹر عبداللہ، کہ در حقیقت ابو داؤد نے عسکری کی وجہ سے خودکشی کی تھی، اور عسکری نے نہایت چالاکی سے خود کو ساری دولت کا متولی بنا لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمہارے سرپرست بھی بن گئے تھے۔ کیا کہوں مسٹر عسکری کو، ایسی پرنور شخصیت کے مالک ہیں کہ دیکھنے والے ان پر ایمان لے آئیں، لیکن در حقیقت وہ شیطان کا دوسرا روپ ہیں۔ یہ بات میرے اور مسٹر عبداللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اوہ، پھر کیا ہوا؟ عسکری مختلف ذرائع سے ابو داؤد کی دولت پر ہاتھ صاف کرنے میں کوشاں رہے، لیکن انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں کسی وقت تم ان سے اپنے والد کی دولت کا حساب طلب کر کے ان کی گردن میں پھانسی کا پھندا نہ بن جاؤ۔ چنانچہ مختلف طریقوں سے وہ تمہیں اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے رہے، اور جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو ایک رات تم مصر سے غائب ہو گئے۔ مصر سے؟ میں نے حیرت والے انداز میں کہا، ہاں، کیا تم مصر کے باشندے نہیں ہو؟ بالکل ٹھیک۔ فرعون کے مقبرے اور ابوالہول، سب کچھ میری نگاہوں میں آتا ہے۔ آہ، یقیناً میں راتوں کو ان کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، یہ سوچتا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے میری زندگی کا کیا تعلق ہے،
لیکن یہ کہانی مجھے یاد نہیں آتی، اور اب بھی مجھے یہ صرف ایک کہانی سی لگتی ہے، ایک ایسی کہانی جو بچپن میں سنی جائے اور ذہن و دل پر نقش ہو جائے۔ بلا شبہ ان شیطانوں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا ہی عمل کیا ہے جس سے تمہاری یادداشت کو گھن لگ چکا ہے، لیکن میں تمہیں تمہاری پرانی زندگی میں واپس لاؤں گی۔ ہم دونوں چچا بھتیجی نے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اصغری نے ضرور تمہارے ساتھ کوئی چال چلی ہے، لیکن افسوس کوئی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر ہم اس فریب کو دنیا کے سامنے نہیں لا سکے، اور اب جب کہ تم مل گئے ہو تو تم یقین کرو ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ مسٹر عبداللہ بھی معمولی انسان نہیں ہے، میرے چچا یوں سمجھ لو کہ حسن اصغری کی ٹکر کے آدمی ہیں۔ ہم تمہیں تمہارا منصب دلا کر رہیں گے دانش، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اے دانش کہیں تو زندہ نہ ہو، اے عسکری کہیں تو نے کوئی اوچھا وار نہ کیا ہو کہ دانش منظر عام پر آ جائے اور میرا راز کھل جائے۔ دل ہی دل میں نے خالہ شہادت سے معذرت کی کہ پیاری خالہ جان، میں زندگی کے نئے سفر پر چل پڑا ہوں، آپ کا حساب کتاب سود در سود چکا دوں گا اگر اس سفر میں مجھے میری منزل مل جائے۔ لیکن اپنی تقدیر کی کھوٹ کو بھی پہچانتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر دانش پستول لیے ہوئے اصغری کے سامنے آ جائے گا۔ بہرطور وہ جب تک نہیں آتا اس کی حیثیت اختیار کیے رہنے میں کیا حرج ہے؟ میں دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ میں ہی دانش ہوں، بس یہ لوگ مجھے یاد دلا رہے ہیں اور مجھے یاد آتا جا رہا ہے۔ رات کو تقریباً 10:30 بجے تھے جب مسٹر عبداللہ واپس آ گئے۔ صحت مند چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ ہم سے پوچھا کہ ہم نے رات کا کھانا کھا لیا یا نہیں۔ جب نفی میں جواب ملا تو انہوں نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے کہا فوراً کھانا منگوایا جائے۔ کھانے کے دوران رباب مسٹر عبداللہ سے ان کی کارروائیوں کے بارے میں پوچھتی رہی۔ ان تمام لوگوں کو چوکس کر دیا گیا ہے جو قاہرہ میں ہمارا استقبال کریں گے، اور کل دن کی روشنی میں دانش کے لیے روانگی کے کاغذات تیار کرا لوں گا۔ ہمیں 2 یا 3 دن لگ جائیں گے اور اس کے بعد ہم قاہرہ روانہ ہو جائیں گے۔ بہت خوب، آپ نے مختصر سے وقت میں بہت کام کر لیا مسٹر عبداللہ۔ میں نے کسی مستعجبانہ انداز میں ان چچا بھتیجی کو دیکھا تھا۔ دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی معلوم ہوتی تھی۔ وہ بوڑھے کو چچا جان کہنے کے بجائے مسٹر عبداللہ کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ عبداللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا دانش، کیا تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات محفوظ ہے کہ اصغری نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ افسوس نہیں، ان سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے حالات یاد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ ذہن میں نہیں آتا، بس میٹھے میٹھے سے نقوش ہیں۔ میں ایک لانچ پر سفر کر رہا تھا، بحری لانچ، پتہ نہیں کیا نام تھا، ترانہ تو نہیں، TRA شاید یہی نام ہو۔ اس کا آغاز T سے ہوتا تھا۔ پھر مجھے سمندر کی گہرائیوں میں دھکیل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا۔ میں آج بھی سمندر کے کنارے اپنا کھویا ہوا ماضی یاد کرنے آتا ہوں، بس یہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ماضی کیا تھا۔ خدا کی قسم دانش، میں تمہیں تمہارا ماضی یاد دلاؤں گا۔ اب میں عسکری کی چال سمجھ گیا۔ اس نے تمہیں کسی لانچ پر سفر کرنے کے لیے آمادہ کیا ہوگا،
اور پھر کھلے سمندر میں جا کر تمہیں پانی میں دھکیل دیا ہوگا۔ 100% ایسا ہی ہوا ہے۔ مجھے بھی یقین تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا ہے، اور اس یقین کو میں برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ عبداللہ نے شاید اپنے لیے اس ہوٹل کا کوئی دوسرا کمرہ حاصل کر لیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں سے آرام کے لیے کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ البتہ وہ بلائے جان میرے ساتھ ہی تھی، جس کا نام رباب تھا۔ بہتر یہ ہے کہ اب تم بھی آرام کی نیند سو جاؤ اور اپنے ذہن کو ہر قسم کی تکلیف سے آزاد کر دو۔ میں نے رباب کی طرف دیکھا اور وہ آنکھیں بند کر کے دلکش انداز میں بولی، میں اسی کمرے میں رہوں گی، لیکن تمہارے محافظ کی حیثیت سے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس نرم و گزار بستر پر کئی فٹ اونچی چھلانگ لگاؤں۔ اپنی زندگی میں اتنا حسین کمرہ، اتنا حسین ماحول اور اتنے حسین بستر کا تصور میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ جو کھانا کھایا تھا اسے کھا کر بس دل یہی چاہتا تھا کہ مر جاؤں، تاکہ اس کی لذت ذہن میں محفوظ رہے اور پھر اسی دال روٹی پر نہ اتر آؤں۔ رات کے کسی پہر سو گیا، صبح کو خوب دیر سے جاگا۔ کیا سہانا ٹھاٹھ تھے، کیا خاطر مدارت ہو رہی تھی۔ غسل کیا تو نیا لباس مجھے پہننے کے لیے دیا گیا، جو بے حد خوبصورت ہونے کے ساتھ قیمتی بھی تھا۔ رباب کی نگاہیں غالباً میرے پورے بدن کی پیمائش کر چکی تھی، چونکہ جو سلیپنگ سوٹ اس نے مجھے شام کو دیا تھا وہ بھی میرے بدن پر فٹ تھا، اور اس وقت جو حسین لباس میں نے پہنا وہ بھی ذرا برابر میرے بدن پر انفٹ نہیں تھا۔ آئینے کے سامنے دیکھ کر میں نے دل میں سوچا کہ در حقیقت میں اسی ماحول کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ پتہ نہیں تقدیر نے منشی رفاقت کے پاس کیسے بھیج دیا تھا۔ وہ کون تھے جو مجھے یتیم خانے میں داخل کرا گئے تھے؟ ممکن ہے میری اصلیت کچھ اور ہی ہو۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، میں دانش ہی ہوں، 100% دانش۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور پھر تیسرا دن بھی۔ چوتھے دن عبداللہ نے قاہرہ جانے کے لیے تمام بندوبست کر لیا، اور میں ہوائی جہاز کے تصور سے ہی دل میں گدگدی محسوس کرنے لگا۔ کبھی کسی خوبصورت کار میں بھی نہیں بیٹھا تھا۔ ہاں، قسمت نے دھوکہ دہی سے زندگی میں 2 یا 3 بار ٹیکسی میں بیٹھنے کا موقع دیا تھا، ورنہ بس اور منی بسیں ہی اپنی گاڑیاں تھیں۔ وہ سرخ کار جس میں یہ لوگ سفر کرتے رہتے تھے ہوٹل ہی کی ملکیت تھی، اور اسے کرائے پر حاصل کیا گیا تھا۔ اسی نے ہمیں ایئرپورٹ بھی پہنچایا تھا۔ ایئرپورٹ کی زندگی کو 1-2 بار باہر ہی سے دیکھا تھا، آج اندر داخل ہونے کا موقع ملا تھا۔ میں خوبصورت سوٹ میں ملبوس عبداللہ اور رباب کے ساتھ رن وے پر پہنچا اور پھر جہاز میں داخل ہو گیا۔ حسین ایئر ہوسٹس جنہیں صرف رسائل میں ہی اشتہارات کی زینت بنے دیکھا تھا، آج میری میزبان تھیں۔ جہاز کی نرم و آرام دہ سیٹیں اور پھر رباب کا قرب ذہن و دل کو مسحور کیے دے رہا تھا۔ وہ نہ صرف حسین صورت اور دلکش بدن کی مالک تھی، بلکہ نفیس طراز کا لباس اور دل فریب خوشبوئیں بھی استعمال کرتی تھی۔ میں نے اس کی قربت کو ہمیشہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن اس کے انداز میں ایک رکھ رکھاؤ سا تھا۔ کبھی اس نے جائز حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور میں بھی اپنی اوقات سے واقف تھا اور سوچتا تھا کہ کہیں کوئی حماقت نہ ہو جائے مجھ سے جو میرا سارا بھرم توڑ دے۔ ہوائی جہاز آسمان کی وسعتوں میں مہو پرواز ہوا تو میرا کلیجہ حلق سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ بمشکل تمام خود کو سنبھالا تھا۔ دانش کی حیثیت معمولی نہیں تھی، ایک دولت مند نوجوان جس کا باپ مر چکا تھا۔ راستے میں نے رباب سے پوچھا، میرے اہل خاندان کی کیا حالت ہے؟
رباب نے میرے اس سوال پر چونک کر مجھے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ذہن کو مسلسل استعمال کر رہے ہو۔ بہرطور ذرا سی احتیاط بھی رکھو، بہت زیادہ دباؤ تمہارے ذہن کو منتشر کر سکتا ہے۔ اہل خاندان میں تھا ہی کون؟ تمہاری والدہ تو بچپن ہی میں مر چکی تھی۔ تمہارے والد ابو داؤد ہی تم پر جانشار کرتے تھے۔ تمہارے علاوہ ان کی زندگی میں اور کوئی بھی تو نہیں تھا۔ ہاں، جبھی تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے علاوہ کوئی اور تصویر میری نگاہوں میں کیوں نہیں ابھرتی۔ یہ دماغ بھی کیا چیز ہے! ذہن کے کون سے کھانے ہیں جو سو جاتے ہیں؟ میں نے کہا نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ موجود ہیں تو تم کیوں الجھتے ہو؟ میں بالکل نہیں الجھ رہا، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ قاہرہ ایئرپورٹ، خوابوں کی دنیا، تصورات کی جنت، جوان گرم خون میں روانی پیدا کرنے والا پر اسرار اہرام مصر، فرعون کے مقبرے، ابو الہلول اور نہ جانے کیا کیا۔ مصر سے متعلق لاتعداد داستانیں راستے بھر میرے ذہن میں گردش کرتے ہوئے مجھے باور کراتی رہی تھیں کہ مصر نژاد ہونے کی حیثیت سے مجھے ان کے بارے میں تجسس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر بات اس طرح ظاہر ہو جیسے میں تمام چیزوں سے واقف ہوں، کیونکہ اجنبیت مجھے ان لوگوں کی نگاہ میں مشکوک کر سکتی تھی۔ رن وے سے گزر کر کسٹم ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے فراغت میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ کسی قسم کی گھبراہٹ تو نہیں محسوس کر رہے ہو؟ رباب نے آہستہ سے پوچھا۔ وطن کی خوشبو ذہن کو عجیب سا احساس دلا رہی ہے، میں نے سحرزدہ انداز میں کہا۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ ہاں، یہ سب کچھ مجھے اجنبی نہیں محسوس ہوتا۔ یوں لگتا ہے جیسے میں سوتا رہا ہوں اور اب آنکھ کھل گئی ہے، میں نے جواب دیا، اور اچانک میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ دل میں خیال آیا تھا کہ عالم خواب میں کوئی خواب کی باتیں کر سکتا ہے، کہیں یہ سب کچھ خواب ہی تو نہیں؟ تمہارا ذہن جاگ جائے گا، مجھے یقین ہے کہ جب تم قاہرہ کی سڑکوں پر نکلو گے تو اس شہر میں گزرے ہوئے تمام لمحات تمہیں یاد آ جائیں گے۔ کسی بھی چیز کو دیکھ کر ذہن پر زور نہ دینا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، رباب نے تلقین کی۔ میں خیال رکھوں گا، میں نے جواب دیا، اور ہم ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ قاہرہ ایئرپورٹ پر عبداللہ کے ساتھ موجود تھے۔ مسٹر ڈکلر کی ایک لمبی کار میں جس کے شیشے تاریک تھے مسٹرڈ کلر کی ایک لمبی کار میں جس کے شیشے تاریک تھے مجھے بٹھایا گیا۔ پھر وہ بے آواز کار پرواز کرتی ہوئی ایک خوبصورت محل نما عمارت میں پہنچ گئی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میں باہر کے مناظر سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہیں ہو سکا۔ یہ عمارت مسٹر عبداللہ ہی کی تھی۔ مجھے خاموشی سے عمارت کی اوپری منزل کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کے اگبی کھڑکی سے قاہرہ کی زندگی نظر آتی تھی۔ اس کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر میں نے باہر نگاہ جما دی۔ ہر آن یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کوئی دھماکہ ہوگا اور اس کے بعد خالہ شہادت کی خلوص کی چاشنی سے بھری تلخ آواز ابھرے گی۔ موئے مشٹنڈے، لاٹ صاحب کیا پوری زندگی سوتے ہوئے ہی گزار دے گا؟ کچھ کرنا ہے زندگی میں یا نہیں؟ اور آنکھ کھل جائے گی اور اس کے بعد یہ دنیا پھر سے اتنی ہی ویران ہو جائے گی۔ کبھی خیال آتا کہ میں ایک ایسی نوبہاتہ دلہن ہوں جو بابل کا آنگن چھوڑ کر پیا کے دیس آ گئی ہو،
इमारत में मेरी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं रखी गई। 3 दिन तक रब्बाब इसी इमारत में रही। चौथे दिन उसने कहा कि वो जा रही है, मैं आराम से रहूं और वो मुझे फ़ोन करती रहेगी। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया था। इस दौरान मेरा ज़्यादातर वास्ता रब्बाब ही से रहा था, क्योंकि अब्दुल्ला सिर्फ़ रात के खाने की मेज़ पर होता था। उस रात सिर्फ़ अब्दुल्ला मेरे साथ खाने में शरीक था। उसने कहा, कल सुबह डॉक्टर अनफर तुम्हारा मुआयना करने आएंगे। मैं तुम्हें उनके हस्पताल नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी आमद की तशहीर नहीं चाहता, इसलिए कि अभी दुश्मन गाफिल ही रहें। डॉक्टर अनफर तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम उनसे ताउन करोगे। क्यों नहीं मिस्टर अब्दुल्ला? चैन की बंसी बजाने वाले तुम्हारे दुश्मनों की बहुत जल्द नींदें हराम कर दी जाएंगी। ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनफर, जो एक पिस्ता कद स्याह फाम आदमी था, उसके साथ 3 आदमी थे जो मुख्तलिफ़ अक़साम की मशीनें लाए थे, और साथ में एक टेलीविज़न टाइप की चीज़ भी थी। मैं खामोशी से उसकी कार्रवाई देखता रहा। मुझे एक स्टूल पर बिठाकर एक हेलमेट जैसी चीज़ सर पर चढ़ा दी गई। उसके बाद न जाने कौन कौन सी धुनों में मेरे सर पर तबला बजता रहा। कोई 20 मिनट इस कार्रवाई में सर्फ हुए थे। उसके बाद डॉक्टर अपने काम से फारिग हो गया। फिर वो मेरे सामने आ बैठा। मैं कुछ चीज़ों के नाम लूँगा मिस्टर दानिश। मेरे अल्फाज सुनकर आपके जहन में जो पहला ख्याल आए वही लफ्ज़ बोल दें। मैंने गर्दन हिला दी। जाहिल मैं भी नहीं हूँ। ये मेरा ज़हनी तज्ज़िया हो रहा था, और ये तज्ज़िया मेरी पोल भी खोल सकता था। इसलिए दिल में तय कर लिया कि बेटे, जो दिमाग में आएगा वो पहले नहीं बताऊंगा। आखिर कुछ तो खराबी निकले जहन में। तैयार हो? डॉक्टर ने सवाल किया। हाँ, मैं आहिस्ता से बोला। जवाब फ़ौरन देना, ताख़ीर न हो, सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। मछली, डॉक्टर ने कहा। सोफिया लॉरेन, मैंने जवाब दिया, हालांकि जहन में तालाब का लफ्ज़ आया था। क्या? डॉक्टर चौंक पड़ा, फिर जल्दी से बोला, एहराम मिस्र, गोल गुड्डू। मैंने फ़ौरन जवाब दिया। ओ माय गॉड! हैरत अंगेज़! डॉक्टर के मुंह से बड़बड़ाहट निकली। फिर उसने कहा, हिटलर, मेंढक, मेरा जवाब था। डॉक्टर की आंखें हैरत से फट गई थीं। जॉर्ज बर्नार्ड शाह रुंधी हुई आवाज़ में बोला, अमरूद का दरख्त, मैंने मशीनी अंदाज में जवाब दिया। ओह शट अप! डॉक्टर झल्ला गया, लेकिन अब्दुल्ला ने उसके साने पर हाथ रखकर उसे सख्त निगाहों से घूरा और डॉक्टर संभल गया। सॉरी, आई एम सॉरी। फिर मुझे अपनी जगह से उठने की इजाज़त दे दी गई। डॉक्टर ने अपने आदमियों को मशीन हटाने की हिदायत कर दी थी। फिर वो पुरख्याल अंदाज में बोला, हैरत अंगेज़ रिपोर्ट है मिस्टर अब्दुल्ला। क्या डॉक्टर? दिमागी क़ुव्वतें बेहतरीन, जिस्मानी सेहत काबिल रश्क, और जिस्म और जहन का राबता आम इंसानों से कहीं ज़्यादा। दिमाग के किसी खलिए पर कोई दाग नहीं है, कोई खलिया डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन आखिरी इम्तिहान, कोई बहुत ही पेचीदा खराबी है। जहनी सुकून की कुछ दवाएं लिखे देता हूँ। मुमकिन है आरजी इंतसार हो जो इस तरह दूर हो जाए। अगर न हुआ तो बाद में दूसरा फ़ैसला करूँगा। ओके डॉक्टर। वो सब चले गए तो मैंने दिल में सोचा, बिल्कुल ठीक। शाम को रब्बाब आई
तो गोया ज़िंदगी की रोशन साअतों में कौ से कजा उतर आई। उसने आज मुझे काहिरा घुमाने का फ़ैसला किया था। आज दूसरी कार इस्तेमाल की गई थी, लेकिन उसके शीशे भी तारीक थे ताकि बाहर से मुझे देखा न जा सके। हम काहिरा के बाज़ारों से निकल आए, पर रौनक सड़कें, हसीन चेहरों से भरी हुई पुररौनक सड़कों समेत हर चीज़ काबिले दीद थी, और उनमें सरफहरिस्त काहिरा टावर, अबू हुलूल और न जाने क्या क्या था। लेकिन मैंने ये तमाम चीज़ें कार के अंदर ही बैठ कर देखी थी। रात गए हम वापस आए, और उस दिन के बाद से ये मामूल हो गया। रोज़ाना शाम को हम बाहर निकल आते। अब मैं काहिरा से वाकिफ़ होता जा रहा था। मुझे मेरा महल भी दिखाया गया जो मेरी मलकियत था। उसे महल ही कहा जा सकता था, और अस्करी इसी इमारत में क़याम पजीर था। फिर एक सुबह खिलाफ़े मामूल अब्दुल्ला नाश्ते की मेज़ पर नज़र आया। रब्बाब भी मौजूद थी। अब्दुल्ला ने नाश्ते की मेज़ पर मेरा खैर मक़दम किया। तुम्हारी सेहत पहले भी काबिले रश्क थी दानिश, लेकिन अब और शानदार हो गई है। क्या तुम ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो? बिल्कुल, इसलिए कि मैं दोस्तों के दरमियान हूँ। रात के खाने पर मैंने काहिरा पुलिस के आला अफसर अबू सलमान को बुलाया है। तुम उससे मुलाकात करोगे और सिर्फ़ काहिरा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराओगे। उसके सवालात गैर मुतवक्का हो सकते हैं, लेकिन तुम उनके जवाब निहायत ज़हानत से दोगे। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? आप इत्मीनान रखें मिस्टर अब्दुल्ला। किसी किस्म की उलझन या खुद पर बीतने वाले वाक़यात का कोई तज़किरा उससे नहीं करोगे। हमें सब्र से काम करना है, क्योंकि मैं असगरी को बदतरीन शिकस्त देना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। मिस्री नज़ाद अबू सलमान होलिये और जिसामत से बिल्कुल पुलिस ऑफिसर नज़र नहीं आता था, लेकिन वो तन्हा नहीं था। उसके साथ एक पुरवकार औरत और 2 तौबा शिकन लड़कियां भी थीं, जो रिश्ते में उसकी बीवी और बेटियां थीं। मेरे लिबास का इंतखाब रब्बाब ने किया था, और शायद उसमें उसने मेरी बरतरी का इजहार भी मलहूज़ रखा था। दोनों लड़कियां मुझे देखकर मबहूत रह गई थीं। इन्हें तो आप जानते होंगे अबू सलमान, अब्दुल्ला ने सरसरी अंदाज में कहा। हाँ, शायद। दानिश दाऊद, आप तो शायद मुल्क से बाहर गए हुए थे मिस्टर दानिश। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। कहाँ कहाँ की सियाहत की? रूम, पेरिस और हिंदुस्तान, मैंने जवाब दिया। मिस्टर असगरी आपको बहुत चाहते हैं। दोस्ती की आला मिसाल कायम की है उन्होंने। रब्बाब, तुम कैसी हो? ठीक हूँ अंकल, रब्बाब ने जवाब दिया। अबू सलमान की बेटियां रश्क भरी आँखों से रब्बाब को देख रही थीं। पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद गुफ्तगू होने लगी, यानी अबू सलमान की एक बेटी मुझसे इंटरव्यू लेने लगी। रूम, पेरिस और हिंदुस्तान की सियाहत में आपको बहुत सी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा होगा मिस्टर दानिश। कैसी मुश्किलात? वहाँ की लड़कियाँ आपको देखने के बाद पुरसुकून रही थीं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कुछ बेसुकून हो गई हैं मिस सलमान, रब्बाब ने तंज़िया कहा। मैं तो उससे इनकार नहीं करूँगी, लड़की बेबाकी से बोली। रुखसत होते हुए दोनों लड़कियों ने मुझे अपने घर आने की दावत दी थी। इन लोगों के जाने के बाद अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम निहायत सुकून से अस्करी पर हमला कर सकते हैं। मेरा ख़याल है कल शाम उसके लिए बेहतरीन होगी। कल शाम तुम्हें होटल सहारा मुंतकिल कर दिया जाएगा दानिश। इस सिलसिले में तुम्हारी मुकम्मल ब्रीफिंग कर दी जाएगी। तो क्या मिस्टर दानिश अब सहारा ही में मुकीम रहेंगे मिस्टर अब्दुल्ला? रब्बाब ने बेचैनी से पूछा। हाँ रब्बाब,
کل سے کھیل کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ تم جانتی ہو سہارا کا گیمز ہال عسکری کی پسندیدہ جگہ ہے جہاں وہ روزانہ جوا کھیلتا ہے۔ اسی جوئے خانے میں وہ دانش کو دیکھے گا اور اس کے بعد اس پر کیا رد عمل ہوگا یہ ہم دیکھیں گے۔ عبداللہ نے جواب دیا، کیا میں دانش کے ساتھ یا سہارا کے کسی دوسرے کمرے میں رہ سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے ان کی نگرانی کے لیے۔ ہرگز نہیں، ہمیں ان سے بالکل دور رہنا ہوگا۔ لیکن اطمینان رکھو، بے شمار آنکھیں ان کی نگراں ہوں گی۔ رباب ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی تھی۔ دوسری صبح میری بریفنگ کی گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کے بعد مجھے بذات خود عسکری کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے عمل کے لیے میدان میں اترنا ہوگا۔ میں سہارا کے ایک کمرے میں قیام کروں گا اور رات کو 8 بجے کے بعد اسی ہوٹل کے جوئے خانے میں جاؤں گا جہاں عسکری روزانہ آتا ہے۔ مجھے کچھ تصویریں دکھائی گئی تھیں جن میں عسکری اور اس کے اہل خاندان موجود تھے۔ میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، بعد کے حالات کو تم اپنے ذہن میں رکھو گے۔ ممکن ہے عسکری تم سے ملاقات کرے، تمہارا احوال پوچھے، یہ بھی کہے کہ تم بغیر اطلاع کہاں چلے گئے تھے۔ ہر مسئلے پر مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خود بھی اہم فیصلے کر سکتے ہو اور مجھے تمہارے فیصلوں سے اتفاق ہوگا۔ اہم ضرورتوں پر میں تم سے خود رابطہ قائم کر لوں گا۔ میری تم سے گفتگو ابن فیصل کی حیثیت سے ہوا کرے گی۔ تمام امور میں نے بخوبی سمجھ لیے۔ اب مجھے دوہری اداکاری کرنی تھی، ایک ایسے شخص کی بھی جو حقیقت حال کو سمجھتا ہے اور اپنے دشمنوں سے واقف ہے، اور اس کی بھی جو چند لوگوں کا اعلی کار تھا۔ اب جب کہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ ایک خواب نہیں ہے اور تقدیر مجھے میری تمام محرومیوں کا قرض چکانے پر آمادہ ہے، تو مجھے بھی باعمل ہونا تھا تاکہ قاہرہ کے ایک دولت مند انسان کی حیثیت سے منظر عام پر آ کر بعد کی زندگی کو حسین بناؤں۔ اس کے لیے مجھے ذہانت سے کام کرنا تھا اور یہ اندازہ لگانا تھا کہ ان چچا بھتیجی کا مجھ سے کیا مفاد وابستہ ہے اور وہ خود کیا چاہتے ہیں۔ دن کے 3 بجے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا اور پھر ایئرپورٹ سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی لی اور سہارا چل پڑا۔ اخراجات وغیرہ کے لیے اتنی معقول رقم مجھے دی گئی تھی کہ ایک لمحے کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ رقم لے کر ہی چمپت ہو جاؤں، لیکن اس خیال کو میں نے خود ہی خیالی جوتے مار مار کر ذہن سے نکال پھینکا۔ سہارا خوابوں کی جنت تھا۔ یہاں رہ کر خود کو دنیا کا کوئی بھی امیر کبیر انسان تصور کیا جا سکتا تھا۔ جی چاہا کہ خود کو ہنری فور اور اوناس کے روپ میں دیکھوں، لیکن کلب کی حسین ویٹرس نے مداخلت بھیجا کر کے سارے خواب کو چکنا چور کر دیا اور جیکولین کی مسکراہٹ خلاؤں میں گم ہو گئی۔ وہ میرا سامان سجانے آئی تھی۔ کوئی اور ضرورت جناب؟ اس نے جیکولین سے زیادہ خوبصورت مسکراہٹ اپنے حسین چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا۔ فی الحال نہیں، ضرورت پڑی تو۔ وہ میرا کال بٹن ہے، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا اور میں اس بٹن کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ بڑے آدمی اسی طرح مقبول ہوتے ہیں۔ حالانکہ جتنی رقم میں نے ٹپ کے طور پر دی تھی وہ عام حالات میں میرے 15 دن کے لیے کافی تھی۔ سہارا کے اس ہوٹل میں کئی گھنٹے گزر گئے۔ رات سے پہلے باہر نکلنا مناسب نہیں تھا۔ پھر 7 بجے میں تیاریاں کرنے لگا اور ایک خوبصورت سوٹ پہن کر آئینے کے سامنے آ گیا۔
اگر یہ کوئی طویل خواب ہے تو اس سے جاگنے کے بعد موت ہی میرے لیے سب سے مناسب چیز ہوگی، لیکن اسے خواب سمجھا ہی کیوں جائے؟ میں ایک باعمل انسان ہوں۔ 8 بجے کیل کانٹے سے لیس ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور نیچے جانے کے لیے چل پڑا۔ سہارا کی رونق عروج پر تھی۔ ایک پرشباب حسن کائنات اسٹیج پر آزا کی شاعری کر رہی تھی، جسے دیکھ کر حقیقتاً میرا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ یک بارگی دل چاہا کہ اسٹیج کے قریب آلتی مالتی مار کر بیٹھ جاؤں، مگر دوسرے ہی لمحے عقل نے اس خیال کو بے پناہ القابات سے نوازتے ہوئے اتنے جوتے مارے کہ یہ خیال ہی مقتول ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے ہال کو نظر انداز کر کے اور ہوٹل کے مختلف گوشوں میں بیٹھے ملکی و غیر ملکی جوڑوں کو وقت اور دولت کی پرلطف ساعتوں سے لطف جاں کشید کر کے سرور حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہوا گیمز ہال کی جانب جا رہا تھا۔ شاید تقدیر کو میری شاہانہ بے کیف زندگی کو حسن کی جلوہ سامانیوں سے آراستہ کرنے کا خیال آ گیا تھا۔ سرخ و سیاہ رنگ کے دلکش و حسین لباس میں ملبوس چاند کا ٹکڑا میری طرف بڑھا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ مصری پولیس آفیسر ابو سلمان کی بیٹی تھی۔ خدا کی پناہ، آج سہارا میں آنے والیاں شدید خطرات کا شکار ہیں۔ میرے خیال میں تو تمہارے پیچھے زلیخاؤں کا مجمع ہونا چاہیے تھا اور ان کے پیچھے ہسپتال کی ایمرجنسی سروس کا عملہ۔ ہیلو مس سلمان، میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پروقار لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں جناب، میں آپ سے اس تنگ دلی کے اظہار کی توقع نہیں رکھتی۔ جتنی حسین صورت ہے اتنا ہی کسادہ دل بھی ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ میں ذہنی معمے سلجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ آپ کے چہرے پر وہ پذیرائی نہیں ابھری جس کی میں طالب ہوں۔ ویسے میرا نام طابہ ہے اور آپ مجھے اسی نام سے پکاریں گے۔ بہتر، میں نے بالکل ٹھیک کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا۔ تنہا ہے؟ بہت۔ جیسے اس ایک لفظ میں نے زندگی کی ساری اداسیاں سمو دی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ خاتون رباب آپ جیسی نادر و نایاب چیز کو کبھی بھی تنہا چھوڑ کر ہم دلرباؤں کو ڈاکہ زنی کی ترغیب نہیں دیں گی، اس نے شرارت آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا چوروں کا خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک ایک قدم پر، میں خود بھی چور ہوں اور آپ کو آپ سے چرا لینا چاہتی ہوں، وہ ہنس پڑی۔ چرا لیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ اس چوری کی رپورٹ آپ کے ڈیڈی کے پاس ہی درج ہوگی اور وہ آسانی سے سراغ لگا لیں گے، میں نے کہا۔ آپ کے لیے تو پھانسی پر بھی چڑھا جا سکتا ہے، جیل جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ آئیے ادھر، کہاں بوڑھوں کے درمیان آ گئے۔ وہ بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ کر واپس ہال میں آ گئی، جہاں سائر اعضاء خواتین وجد کے عالم میں رقص غزل کا مقطع پیش کر رہی تھی، کیونکہ چند لمحوں بعد ہی محو رقص ہوش میں آ گئے تھے اور حسن جہاں سوج شاید تازہ دم ہونے کے لیے اندر چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی دو قائم مقام کو اسٹیج کی رنگینی کو مزید دو آتشہ کرنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ کچھ پئیں گے؟ ابھی نہیں۔ آئیے گیمز روم میں چلیں، میرے نام سے کھیلیے، مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا، اس نے کہا اور گیمز ہال کی طرف چل پڑی۔ میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو کبھی داؤ پر نہیں لگاتا، میں اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ کون ہے وہ؟ اس نے محبوبیت سے پوچھا۔ آپ، میں نے بے تکلفی سے جواب دیا۔
گیمز ہال میں خوب رش تھا۔ میری نگاہیں عسکری کو تلاش کر رہی تھیں اور تھوڑی دیر بعد گوہر مقصود نظر آ گیا۔ سفید سوٹ اور سفید بالوں کے نیچے صحت مند چہرے کا مالک عسکری ایک میز پر پوکر کھیل رہا تھا۔ میری نگاہیں اس کا طواف کرتے ہوئے اس کی شخصیت کا جائزہ لینے لگیں۔ ایک نگاہ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سخت گیر اور خطرناک انسان ہے۔ اس کے نزدیک بیٹھے ہوئے لوگ بھی متمول اور صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے۔ میں تابا کے ساتھ مختلف میزوں پر کھیل کھیلتا رہا، لیکن زاویے ایسے رکھے کہ میری نگاہ عسکری پر رہے۔ وہ پوری توجہ سے کھیل میں گم تھا۔ پھر شاید بازی ختم ہوئی اور اس نے مسکراتے ہوئے میز کی سطح پر رکھا پائپ اٹھا لیا۔ میں تابا کے ساتھ ایک ایسے زاویے پر آ گیا کہ وہ مجھے دیکھ لے۔ سونے کے قیمتی لائٹر سے پائپ سلگاتے ہوئے اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور میں نے اپنی پوزیشن بدل لی، لیکن اس طرح کہ اس کی حرکات مجھے نظر آتی رہے۔ پائپ اس کے دانتوں سے چھوٹ کر نیچے گرا اور چنگاریاں بکھر گئیں۔ ان چنگاریوں سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوئے تھے، چنانچہ کچھ انتشار پیدا ہو گیا۔ پھر عسکری اپنی میز سے اٹھ گیا۔ میں نے کن آنکھوں سے اسے گیمز ہال کے دروازے سے واپس جاتے دیکھا تھا۔ تابا اس دوران بہت کچھ کہہ چکی تھی، لیکن کیا میں نے کچھ نہیں سنا۔ جب وہ گم ہوا تو میں تابا کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا خیال ہے؟ تابا کا آخری جملہ تھا۔ بالکل ٹھیک، میں نے بے اختیار کہا اور وہ مسکرانے لگی۔ اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، وہ کسی قدر شرماتے ہوئے انداز میں بولی اور میں منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ نہ جانے اس کی کون سی بات پر میں نے ٹھیک قرار دے دی تھی۔ تو پھر وعدہ رہا؟ ہاں، مگر میں آپ کو کہاں ملا کروں؟ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، میں خود ہی آپ کو رنگ کر لوں گا۔ کیا آپ یہاں رکیں گے؟ ہاں، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ تابا نے پرس سے اپنا کارڈ نکال کر مجھے دیا اور پھر الوداعی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، دل تو نہیں چاہتا، لیکن پولیس والوں کے اصول سخت ہوتے ہیں، اس لیے مجبوری ہے، لیکن میں تمہارے فون کا انتظار کروں گی۔ بالکل، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور پھر وہ چلی گئی۔ سہارا حسین تھا، اس کی رونقیں قابل دید تھی اور میں وہ دیکھ رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن زیادہ دیکھنا بھی مطلوب نہیں تھا۔ عسکری مجھے دیکھ چکا تھا اور اب یہ دیکھنا تھا کہ اس دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ واپس اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے کمرے کی ویٹرس شاید کسی گوشے میں چھپی میرا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ چند ہی لمحات کے بعد دروازے پر دستک ابھری۔ پھر وہ اندر داخل ہوئی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ اس میں میرا کوئی قصور؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اب میں کل 4 بجے واپس آؤں گی، اس وقت تک بالکل فرصت ہے مجھے۔ آرام کرو، خدا حافظ، میں نے جواب دیا اور وہ تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرے لیے اور کوئی خدمت؟ اس نے سوال کیا۔ شکریہ، دروازہ بند کرتی جانا، میں نے کرسی پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے کہا اور وہ ناراض ہو گئی کیونکہ دروازہ خاصی آواز میں بند ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جوتے اتارنے کے بعد لباس شب خوابی پہن کر مسہری پر جا لیٹا۔ دل میں میں نے کہا، بیٹا